عجیبہ مجھے کیسا پایا ہے، میں کبھی جھوٹ بولتا ہوں؟ کفار مکہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ کہا پھر میری بات کو تسلیم کرو گے؟ اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک قافلہ، ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ کہا کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے تو آج تصدیق کیوں نہیں کریں گے؟ کہا پھر میری سچی بات، میری سچی دعوت تمہیں ایک ایسا فارمولہ دینے لگا ہوں، اگر تم اس کو تسلیم کر لو تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے سردار بن جاؤ گے۔ ابو لہب نے کہا تیرے بابا کی قسم، تو ایسی ایک بات کہتا ہے، اس طرح کی 10 باتیں بھی کہے جس سے ہم عرب و عجم کے سردار بن جائے تو ساری مان لیں گے۔ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ تم نے اپنی مشکل کشائی کے لیے، تم نے اپنی حاجت روائی کے لیے، تم نے اپنے مصائب ٹالنے کے لیے مختلف درگاہیں، مختلف در، مختلف خانقاہیں بنا رکھی ہیں، ذمہ داریاں بانٹی ہوئی ہیں، ان سب کا انکار کر کے ایک اللہ کی عبادت پر اقرار ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ تم نے در بانٹے ہوئے، مشکل کشائی کے لیے کوئی اور، کشتی پار لگانے کے لیے کوئی اور، رزق میں اضافے کے لیے کوئی اور، اولاد دینے کے لیے کوئی اور۔ کہیں لات ہے، کہیں منات ہے، کہیں ہبل ہے، کہیں عزا ہے، کہیں یعود ہے، کہیں یعوق ہے، کہیں نصر، مختلف درگاہیں ہیں، مختلف مشکل کشا ہے، مختلف حاجت روا ہے، اپنے اپنے فیلڈ کے بنا رکھے ہیں۔ میرا خیال ہے حال ہمارا بھی کوئی مختلف نہیں ہے، خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش والوں کا۔ ہم نے بھی تقسیم کر رکھی ہے یا نہیں؟ کسی کو اولاد لینی ہو اور ہو پاکستان والا تو کہاں جائے گا؟ وہ کہے گا اولاد صرف گجرات کے ڈولے شاہ کے دربار سے ملتی ہے، اور اگر کشتی بھور میں پھنس جائے اس کے لیے حق بہو ہے، حق بہو تک بہو، یار یاڑیا پار لائن، یہ بہت لمبی چھلانگ مار لے گا تو مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ اگر بھوکا مر رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا اور انڈیا کا واسی ہے، اس کی زبان سے آپ کیا جملے سنو گے؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے۔ یہ غریب نواز ہے خواجہ، یہ بندہ نواز ہے، یہ بندہ پرور ہے۔ پاکستان والا ہے، اس کو کچھ مانگنا ہے، اپنی جھولی بھروانی ہے تو لاہور کالی ہجویری ہے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ خزانوں کا مالک ہے۔ گنج بخش فارسی کا لفظ ہے، خزانے دینے والا، داتا جھولیاں بھرنے والا۔ اگر کوئی مقدمے میں پھنس جاتا ہے، مصیبت میں، عدالتوں کی چکروں میں پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے اسلام آباد کا بڑی امام ہے جو اس کے دربار پہ آتا ہے، وہ ہر مقدمے سے بری ہو جاتا ہے۔ اگر کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اپنی مصیبتیں حل کروانے کے لیے مختلف درگاہیں تلاش کر رکھی تھی، آج کلمہ پڑھ کے ہماری حالت بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ اور حکومت بانٹنے کے لیے ہم نے مانسیرے کے پہاڑوں کے اندر ایک بابا دھنکے شاہ بٹھایا ہوا ہے، کبھی نواز شریف اس سے جا کر ڈنڈے کھاتا ہے، کبھی بے نظیر پہنچ جاتی، جس کو لاٹھی زیادہ مار دیتا ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ مختلف درگاہیں ہیں، مختلف دربار ہیں، مختلف آستانے ہیں، مختلف پریشانیوں کا حل مختلف جگہ سے ہوتا ہے، کہیں سے اولاد ملتی ہے، اور ایک دربار پیر طوطے شاہ کا ہے جس کا بچہ بولتا نہیں ہے، وہ اس کے دربار کا نمک چٹوا دو تو یہ بچہ بولنے لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ نہ کوئی کشتی پار لگا سکتا ہے، نہ اولاد دے سکتا ہے، نہ رزق دے سکتا ہے،
نہ کوئی داتا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ غوث اعظم ہے، نہ بری کرنے والا ہے، نہ حکومت دینے والا ہے، الا اللہ، سوائے عرش والے رب کے۔ قوم اس کو نہ مانی۔ قوم نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیسی عجیب بات کرتے ہو، ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹ بنا کر تقسیم کر رکھی ہے، تم کہتے ہو ساروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بات مانے۔ قوم کے اس جواب پر آئیے ذرا قرآن سنیے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی ان کفار مکہ سے کہہ دیجئے افغیر اللہ، میں کہتا ہوں سجدہ اللہ کے لیے، میں کہتا ہوں رکوع اللہ کے لیے، میں کہتا ہوں نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، خوف اللہ سے، امید اللہ سے، بھروسے اللہ پر، توکل اللہ پر۔ تم کہتے ہو نہیں، امید فلاں پر، بھروسے فلاں سے، محبت فلاں سے۔ قل افغیر اللہ، کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ تأمرونی حکم دیتے ہو اعبدو، میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، میں کہتا ہوں سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، تم کہتے ہو پیر سہیلی سرکار کی دربار پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے، تم مجھے غیروں کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہو، ایسی دعوت دینے والا تو جاہل ہوا کر